الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أوفوا أهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ انبیاء کی یہ آخری آیتیں ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بلند صفت کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے اے نبی آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور واقعی اللہ کے نبی رحمت ہے کہ جس نے ایسے بہت سارے احکام امت کے لیے آسان کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اور ان پر جو شریعت نازل فرمائی وہ احکامات اتنے آسان ہوئے جو پچھلی امتوں اور پچھلی شریعتوں میں اتنی آسانیاں نہیں. یہ بھی ایک رحمت ہے. اور ایک رحمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے. زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو معلوم ہے ایسا دور تھا، بالکل جہالت کا دور، شرک اور بت پرستی کا دور. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. اور ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو اور یہ 360 بتوں کی پرستی کو چھوڑ دو، عبادت کو چھوڑ دو. ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نہ یہ تمہاری نفع کے مالک، نہ یہ تمہارے نقصان کے مالک. اپنی نفع نقصان کو اس اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری جو ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرے. ایسے جو ہے پرفتن ماحول میں اور ایسے خطرناک شرک والے ماحول میں توحید کا پرچہ بلند کرنا یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں تھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال ان کے اندر گزارے، بالکل صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، کہ آپ کی زبان سے اس 40 سال کے عرصے میں کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور کبھی امانت میں خیانت نہیں ہوئی. لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا.
جہاں کہیں بھی جاتے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا کر جاتے، اور وہ جو بات کہہ دیتے پتھر کی لکیر کہ نہیں انہوں نے کہی یہ بات صحیح، اسی لیے کہا جربنا کمیرارا، بہت مرتبہ آزمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما رأیناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ایسے صادق الامین کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے، کیوں نکلے؟ وہ سچائی کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، امانت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور پریکٹیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی زبان سے کہاں جھوٹ نکلنے والا تھا، اور ان کی ذات سے کہاں خیانت کا معاملہ ہونے والا تھا، کہ جس کی تعلیم ہی یہ تھی کہ میرے ماننے والا، مجھے نبی کا گرداننے والا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دھوکہ نہیں دے سکتا، ہے نا بیٹا؟ کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، ہماری تعلیم ہی نہیں ہے جھوٹ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ورنہ تو ہر گھر میں اب جھوٹ، ہر فرد میں جھوٹ، ہر دکان میں جھوٹ کا بازار گرم، حالانکہ جھوٹ کی بہت نحوست ہے، قرآن نے پہلے اسی بارے میں فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جس پر لعنت خداوندی ہو اس کے اوپر رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہمارے استاد محترم لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت کا ترجمہ ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکاتہم ہمیشہ بخاری کے درس میں کیا کرتے تھے کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور جو خدا کی رحمت سے دور ہو تو پھر اس کا کہاں بھلا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا اگرچہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت کمال کر دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آدمی سچ بولنے کا اہتمام کرے اور نیت کرے کچھ بھی ہو جائے سچ بولوں گا، تو کبھی بھی جو ہے وہ بھائی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ صدق ینجی والکذب یہدی، حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے۔ سچائی ظاہری طور پر آدمی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سچائی کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ بالآخر نجات دلائے گی، اور جھوٹ بظاہر اس کو کامیابی نظر آئے گی لیکن اس کو ہلاک کر دے گی۔ یہ ہمارا پکا یقین ہے اور ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی، اور خود سچے تھے، اور سچ بول کر دکھایا، اور سچ زندگی گزار کر دکھایا، امین تھے، امانت کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی۔ تو ایسے پرفتن ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچہ بلند کیا، صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلایا، اور کہا کہ تمام کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مان دو، اور اگر نہیں مانو گے تو آپ نے مجھے سچ کہنے والا پایا ہے، میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی صفا پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات سچی مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی سچ جھوٹ بولا ہی نہیں، تو آپ کی بات کہاں سے جو ہے ہم جھوٹ مان سکتے؟ بالکل مانیں گے۔ تو بس تمہیں آپ کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اگر تم نے اللہ کو ایک نہ مانا اور اسی طریقے پر شرک اور کفر میں زندگی گزاری، تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو لامحدود زندگی ہے، دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، آخرت کی زندگی پرماننٹ ہے۔ تو ٹیمپرری زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور جو ہے جو پرماننٹ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بھی جو ہے پرسکون گزرے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ توحید کو ماننا پڑے گا، ایک اللہ کا یقین بٹھانا پڑے گا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین بٹھانا پڑے گا، اللہ کی ذات و صفات کو اپنے اندر بٹھانا پڑے گا، تو پھر تم کامیاب۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ بھائی مسلمان ہوتے ہو؟ یہ سوال ہے، یہ تمام انبیاء نے کیا۔ جب یہ انبیاء، سورہ انبیاء کی صورت ہے، ہر نبی کا تذکرہ آیا، ہم نے سنا ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب نبیوں کے تذکرہ آئے،
ہر ایک کی یہی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ پر یقین رکھو اور ایک اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزار لو، کامیاب ہو۔ ہر ایک نے یہ سمجھا، ہر ایک نے زندگی کی حقیقت بتائی کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک زندگی گزاری صرف دعوت کی، اور اس کے علاوہ تو 1000 سال 2000 سال اختلاف اقوال، تو بہرحال 1000 2000 جو ہے اس کے اوپر کی زندگی تھی ان کی۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا گیا کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کیسے پایا؟ تو کہ ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح جس کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے انٹر ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ 1000 سال کی عمر کتنی مختصر لگے گی، اور کیوں نہ لگے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کم لبثتم، کتنے دن ٹھہر کر آئے ہوئے دنیا میں؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا لبثنا یوما و بعض یوم، ہم ایک دن ٹھہر کر آئے، ایک دن کا کچھ حصہ لگا کر آئے بس۔ پوری یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کتنی معلوم ہوگی؟ ایک دن جیسی معلوم ہوگی، یا ایک دن کا کچھ حصہ معلوم ہوگا۔ اور ایسی مختصر زندگی میں اگر کسی نے توحید اختیار نہیں کی اور اعمال کے ساتھ زندگی کو وصول نہیں کیا تو پھر کتنا پچھتائے گا بھائی؟ اتنا پچھتائے گا کہ پچھتانے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو جو ہے دانت میں چبائے گا۔ جب آدمی بہت احساس ہوتا ہے نا، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کسی بات کا، تو اپنی انگلی کو دانتوں میں دبا لیتا ہے، تو دانتوں میں دبا کر جو ہے چبا جائے گا، انگلیاں چبا جائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ بھی کام نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو زندگی کی قیمت بتائی، زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ تنیم خمسن قبل خمس والی حدیث کو یاد کرو، اللہ کے نبی نے کہا نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابوں کا قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کا قبل سقم، صحت کو تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وہ غنا کا قبل فقر، مالداری کو محتاجگی اور غریبی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، وہ فراغت کا قبل شغل، اور اپنی فراغت کو، اپنی جو ہے بالکل فارغ ہوتے ہیں اس کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور 5ویں چیز وہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہاں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی ختم ہو گئی پھر نہیں ملے گی، ایک مرتبہ ہر ایک کو ملتی، جیسے آنکھ بند ہوئی سارا جو ہے کرام کاتبین یہ تمہارا دفتر رجسٹر بند کر دے گا، کچھ عمل کرنے کا اب تمہیں کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں۔ ویٹنگ روم ہے قبر برزخ، وہاں تم کو سنایا جائے گا، اگر نیک روح ہے تو ان کو کہا جائے گا کہ جو کرنا ہو کرو، نماز پڑھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، تسبیح پڑھنی ہو، جس کے جب کرو، لیکن ثواب کو نہیں ملے گا۔ وہ بزرگ سوئے تھے نا، 70,000 قرآن ختم کیے تھے، ایک آدمی ایک بزرگ گئے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ الہامات کرتے ہیں، الہامات، تو پوچھا اندر سے کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہ قرآن پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کو تو بہت اچھا وقت ملتا ہوگا قرآن کی تلاوت کر کے، بہت کہ ابھی تک کہ 70,000 قرآن ختم کر لیے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، 70,000 کتنا، 70,000 قرآن کا ثواب تم لے لو، اور جو ابھی تم بولے نا سبحان اللہ وہ مجھے دے دو۔ کیا کہا؟ جو تم بولے نا بھی سبحان اللہ یہ مجھے دے دو۔ یہ کس اتنا سستا سودا، ایک سبحان اللہ پر 70,000 قرآن۔ بھئی کوئی بھی چیز سستی ملتی ہے تو آدمی کو دال میں کالا لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ جس کو نہیں لگتا اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑی بڑی جو ہے ٹرکیں بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو آدمی ایک دم حساس بساس ہوتا ہے تو وہ تو اگر 10 رین 100 رین 50 رین بھی اگر کم ہو تو اتنی سستی نہیں یار، کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا دال میں کالا ہے بھائی، سبحان اللہ کو 70,000 پر راضی ہو گئے، یعنی دال میں کچھ کالا ہے؟ ہاں بالکل کالا ہے، کہ وہ تو سچ بولے گا نا، وہ تو مر چکا ہے۔ ہاں کوئی چیٹر ہوتا تو وہ بولتا کہ نہیں نہیں کوئی کالا نہیں ہے، اس میں کیا کالا ہے، لے لو نا، لاؤ دے دو، اور ان کو جو ہے بالکل لو بنا لیتا، لیکن ہاں تو ہاں بالکل دال میں کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی ہے۔ بھئی یہ کیسے 70,000 تھوڑا نا،
اس کا ایک بھی ثواب نہیں، ایک بھی ثواب، ایک بھی نیکی نہیں. اور جو تم سبحان اللہ پڑھے نا، یہ سبحان اللہ کا ثواب، تو کہ جنت میں درخت لگ گیا تمہارا، وہ درخت مجھے مل جاتا ہے. ہاں، سبحان اللہ کہنے سے جو ہے تملأ المیزان، اعمال نامہ جو ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے. تو یہ اتنا ثواب ہے تمہارا سبحان اللہ کہنے کا. اور یہاں کچھ ثواب نہیں. بھائی یوں یہ کے ساتھ ہاں مرنے کے بعد کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں. موقع ملا ہے، فرصت بھی ہے، لیکن کوئی اس پر اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں. اور تم جس جگہ پر ہو وہ زندگی ہے، وہاں جو ہے سبحان اللہ کا بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی کو اگر اس اجر کا پتہ چل جائے تو پھر سبحان اللہ پڑھتا ہی رہے، تم بولے ہی نہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے وصول کرنا اعمال کے ساتھ. بہت بہت ضروری ہے کہ یہاں اس کو کوئی ثواب نہیں، وہاں ثواب ہے. اور اس جگہ پر ہم ہیں نا بھائی، ابھی ہم قبر میں نہیں پہنچے، ابھی تو ہم قبر کے اوپر ہے. جتنا کرنا چاہے کر لے، اپنے اعمال کو جتنا جو ہے بھرنا چاہے، رجسٹروں کو ہم بھر سکتے ہیں. ہم نبی نے امت کو یہ سمجھایا، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے. موت آ گئی ختم. زندگی کی جو ہے قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دیکھو یہ زندگی جو ہے محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے. اور اس کو حدیث سے سمجھایا مثال سے کہ بھئی دیکھو ایک دریا ہو، اس میں تم انگلی ڈالو، انگلی، اور پھر نکالو، تو کیا ہوگا کہ بھئی پانی کا ایک قطرہ تمہاری انگلی پر آئے گا، یا کچھ تری آئے گی، کچھ تری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تری اور جتنا قطرہ تمہاری انگلی پر ہے وہ تمہاری دنیا ہے. اور یہ جو ہے چھاٹا مارتا ہوا سمندر، اور یہ جو ہے حد نظر جو پانی نظر آتا ہے، یہ آخرت ہے. یہ بھی ایک مثال ہے. یہ پانی بھی ایک حد پر جا کر ختم، یہ پانی بھی محدود، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود. اس کی تو کوئی انتہا نہیں. اس کی قدر کر لو، وہاں تو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں تو ختم ہو جائے گی. اس کو غنیمت سمجھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 صحابہ کا انتقال ہوا. جب حدیث میں کیسا سمجھایا ہے زندگی کو اور اس کے اوقات کی قیمت کو. اور یہ دو صحابی وہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کروائی تھی، بھائی چارگی، بھائی کا رشتہ کروایا تھا. مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جو صحابہ گئے تھے نا بھائی، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو موافقت ہوئی تھی، دونوں کے درمیان بھائی چارگی ہوئی. ایک صحابی کا انتقال پہلے ہوا، دوسرے صحابی کا بعد میں ہوا، 1 ہفتے کے بعد ہوا. اور پہلے صحابی کا جو انتقال ہوا وہ میدان جہاد میں ہوا، شہید ہو گئے، شہید. اور دوسرے صحابی 1 ہفتے کے بعد شہید ہوئے، ایک ہفتے کے بعد انتقال ہوا، شہید نہیں ہوئے، انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا دوسرے صحابی کا، تو تمام صحابہ اپنے ساتھی کے لیے دعا کرنے لگے. سب دعا کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیا دعا کر رہے ہو؟ کیا دعا کی تم نے اپنے اس ساتھی کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو ان کے بھائی کے ساتھ ملا دے، ان کا مقام انہیں بھی عطا فرما دے، ان کے جو ہے درجے تک ان کو بھی پہنچا دے. ہم نے ان دونوں بھائیوں کو ایک جگہ پہنچانے کی اللہ سے دعا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سی دعا کی تو فَإِنَّ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِي فَإِنَّ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِي. ارے 1 ہفتے تک یہ ساتھی نے نمازیں پڑھی، اس نمازوں کا کیا؟ اس ساتھی نے جو عمل کیے ہیں نیک، ان عملوں کا کیا؟ پھر صحابہ کو سمجھایا، میرے صحابہ تم نے جو دعا کی ہے برابر ہے، لیکن میں تم کو سمجھاتا ہوں. اس کا 1 ہفتے کے بعد انتقال ہوا نا، اس 1 ہفتے میں اس نے جو اعمال کیے، اس اعمال کی وجہ سے یہ صحابی اور وہ صحابی جو 1 ہفتے پہلے انتقال کر گئے ہیں، ان دونوں کے درمیان درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے اتنا فرق ہو گیا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان. حالانکہ وہ میدان جہاد میں شہید ہوئے، شہادت کا مقام کتنا بڑا، لیکن اللہ کے نبی حدیث میں اوقات زندگی کی قیمت بتا رہے ہیں کہ 1 ہفتے میں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، وہ اعمال کا تدارک وہ تو نہیں کر سکتے نا. یہ بڑھ گئے اعمال،
یہ الگ بات ہے، اللہ اپنے فضل سے کسی کو اور مقام دے دے وہ الگ بات، لیکن سنت اللہ تو یہی ہے جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون؟ اللہ کے نبی نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی اور جس کے عمل اچھے، وہ سب سے اچھا آدمی، کیونکہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے عمل وہ زیادہ کرے گا، جتنی لمبی عمر ہوگی وہ عمل اتنے زیادہ. اسی لیے تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ بھئی جو آدمی ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ نہیں؟ بڑوں کا اکرام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بھئی وہ جہاں عمر میں بڑے ہیں وہ اعمال میں بھی بڑے ہیں. وہ عمر میں تمہارے بڑے ہیں تو انہوں نے کتنے فرائض ادا کیے ہیں تم سے زیادہ، اس لیے تم تو ابھی چھوٹے ہو. ہاں، ایک ایک تعلیم میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، اللہ میں سمجھا دیتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تو بہت ان کا درجہ بہت بڑا ہو گیا اور فرق ہو گیا دونوں کے درمیان. دوسرے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بدتر آدمی کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو، وہ سب سے بدتر آدمی ہے. جتنی عمر لمبی ہوگی اور عمل اچھے نہیں کرے گا تو وہ تو گناہ اپنے سر پر ڈالتے جا رہا ہے، جہنم کے طبقات کو اور زیادہ حاصل کرتے جا رہا ہے. تو اس سے بڑا برا آدمی کون ہوگا؟ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہ اوقات زندگی میں برکت عطا فرما اور ان اوقات کو مصارف خیر میں خرچ ہونے کی مجھے توفیق عطا فرما، مصارف خیر میں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میرے اوقات نیک کاموں میں خرچ ہو. کون دعا کر رہا ہے؟ عمر ابن خطاب. لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر یہ دعا کر رہے ہیں. اس لیے بزرگوں، زندگی جو اوقات اللہ نے ہمیں دیے ہیں واقعی بہت قیمتی. اب جو گزر گئے ہیں اور عمل کیے تو الحمدللہ، اور ابھی جو باقی اس کی ہمیں فکر کرنی، غفلت میں زندگی نہیں گزارنی ہے. پڑھائی، اسی لیے دیکھو جلالین کا میں سبق پڑھا رہا تھا بچیوں کو، ایک آیت آئی 14ویں سپارے کی واللہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے، دل بنائے، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ دیکھو شکر ادا کرو، کان، آنکھ اور دل، یہ اعضاء، حالانکہ تمام اعضاء اللہ نے بنائے. 3 اعضاء کا تذکرہ کیا ہے، یہ بہت بشان اعضاء، اس پر ابھی مجھے نہیں جانا، لیکن بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تحت صاحب جلالین نے لکھا کہ دیکھو آدمی سب سے زیادہ اللہ کا تقرب جو حاصل کرتا ہے وہ فرائض سے کرتا ہے. جو اللہ نے فرض قرار دیے نا، جو نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جو بھی فرض اللہ نے قرار دیے اس کو اگر پابندی سے آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ کا قرب وہ جو ہے بہت اچھی طرح حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر تمہیں قرب حاصل کرنا ہے تو تمہیں نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا. نوافل کا جتنا اہتمام کرو گے اور زیادہ قریب جاؤ گے اللہ کے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور جب اللہ کا قرب بہت حاصل ہوگا تو حدیث میں آتا ہے بندہ عبادت کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ پھر میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ ہاتھ، پیر، کان، آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اعضائے بدن سے نافرمانی اور گناہ سرزد نہیں ہوتے. آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتا، کانوں سے نہیں سنتا، ہاتھوں سے غلط نہیں پکڑتا، پیروں کو غلط جگہ پر نہیں چلاتا. یہ ساری چیزیں جب تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت بدلتے ہیں. یہ کیفیت تو ہر نبی نے کہ میں یہ رہا، ہر نبی نے یہ تعلیم دی کہ بھئی دیکھو ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو. اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار قریش کو، مکہ والوں کو یہی ترغیب دی کہ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف تو وہی صرف یہ کی گئی ہے ایک اللہ ایک، اللہ ایک ہے.
حالانکہ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی تو بھائی نماز کی بھی کی گئی، زکوٰۃ کی بھی کی گئی، دیگر اعمال کی بھی کی گئی، تو صرف یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف توحید ہی کی وہی کی گئی کہ توحید یہ بنیادی چیز ہے، توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک آدمی توحید میں کامل نہیں ہوگا وہاں تک اس کے اعمال بالکل مزبذب ہیں۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں، جب تک توحید مضبوط نہیں، جب تک ایمان کامل نہیں، وہاں تک اعمال قبول نہیں۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے، ایمان پر ہے، اور ایمان ہی نہ ہو تو پھر کوئی عمل قبول نہیں، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے عمل کر لیں، مصارف خیر میں جتنا بھی چاہے خرچ کر لے، عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ جیسا گزشتہ میں نے اتوار کو ساری مثالیں بھی دی تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں، مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو ہر ایک کے پاس جاتے تھے، ہر ایک کے پاس، اور کئی مرتبہ ایک ایک آدمی کے پاس گئے، 70 مرتبہ ایک آدمی کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو مان جاؤ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اتنی ساری منت سماجت کے بعد بھی اگر نہ مانے، حالانکہ اللہ کے نبی کو اتنا جگہ منواتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے صرف اس بات پر تو ایمان نہیں لا رہے۔ ارے آپ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، پہنچا دو، مانے نہ مانے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ فکر نہ کرو۔ لیکن اللہ کے نبی کو تو ہر وقت ٹینشن، متواضع الاحزان، ہمیشہ غم فکر امت کی، یہ کیوں نہیں مان رہے، اتنا سمجھا رہے پھر بھی کیوں نہیں مان رہے، اتنا گھومتے تھے، اتنا گھومتے تھے، اتنا غم ہوتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے کو بس ایک غم زدہ چہرہ نظر آتا ہے، جیسے آدمی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، روبری ہو جائے تو وہ پورا دن اس کا چہرہ دیکھنے کا ایسا ہوتا ہے جیسے بیچارے کی پوری دنیا لٹ گئی ہو، چہرے سے پتہ چلتا ہے نا۔ دنیا کے فوت ہونے پر جو ہماری کیفیت جو بدلتی ہے، ہم سب کا یہ حال ہے، ہماری کیفیت اور چہرے کی رنگت کا جو بدلاؤ آتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کو دین کے نقصان کا نظر آتا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے، یہ مان نہیں رہے، اللہ کو کہنا پڑا، اللہ کو ڈائریکٹ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ہلاک کر دو گے اپنے آپ کو نبی، صرف اس بات پر کوئی ایمان نہیں مت کرو، آپ پہنچا دو مانے۔ اسی لیے آگے کیا کہا، فَإِن تَوَلَّوْا، نبی اگر یہ روگردانی کر رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ کہہ دو کہ میں نے تو تم کو برابر سارے احکام سنائے۔ برابر سرابر کا مطلب یہ، میں نے چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، کالوں کو بھی، گوروں کو بھی، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی، ہر ایک طبقے کو میں نے سمجھایا ہے، ہر ایک طبقے کو سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھو حق یہ ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، مان جاؤ۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کر رہے تو آپ اعلان یہ کہہ دو، دیکھو کل قیامت کے دن بھی تم میرا قصور مت کارنا کہ ہم نے تو سب کو خبردار کر دیا ہے، سب خبردار کر دیا ہے، اب قیامت کا دن آنے والا ہے، جزا اور سزا ہونے والی ہے، اب وہ جب ہوگی تو کیسے ہوگی، قیامت کب آئے گی، اللہ کیسے حساب کتاب لیں گے، اللہ کے سامنے کیسی پیشی ہوگی، وہ ساری باتیں جو ہے اب بہت قریب ہے کہ بہت دور ہے، وہی ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، وہی ندری اقریب ام بعید ما توعدون، قریب ہے کہ بعید ہے، نزدیک ہے کہ دور ہے، میں نہیں جانتا، لیکن یہ تو جانتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی۔ دیکھو سورہ انبیاء جو شروع ہوئی تھی نا، انبیاء کو جب ہم نے شروع کیا تھا 2 سال پہلے، وہاں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہاں بھی قیامت کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، قریب، اور لوگ غفلت میں پڑے، کیسے غفلت میں، کہ بس ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ تو جو ہے ان کو مرنا ہی نہیں، کہ غافل تجھے گر یاد یہ دیتی ہے منادی، خالق نے گھری عمر کی ایک اور گتا دی،
یہ گھٹا رہے، زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھٹتی جا رہی ہے ہماری عمر، یہ جتنے بھی سیکنڈ منٹیں ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھا دیں، اب قیامت تو قائم ہونے ہی والی ہے، کیسے ہونے والی ہے، کیسا حساب کتاب ہوگا، وہ سب بھی ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس کی کوئی جھلک انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، زندگی کے یہ شب و روز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں، اور ہماری غفلت یہ ہے، ہمیں آخرت، ہمیں موت، ہمیں قبر بالکل بھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ اے پیارے اللہ، اس غفلت سے ہماری حفاظت فرما اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بیٹھنے والے ایک فرد کو قبول فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ درس قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے کی اے اللہ بار بار سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں بہنیں بھی جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے ایک ایک منٹ کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ جو گزر چکی ہے اللہ، غفلت میں گزری ہے، معاف فرما۔ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہمیں کیے ہیں مولا، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، زندگی ابھی ہماری کتنی باقی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جتنی بھی باقی ہے اپنی مرضیات پر اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اور جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مشتاق بھائی پدوتھنی کی سالی جو آج جو ہے انڈیا میں انتقال کر چکی، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو بھی گھری کے رحمت فرما۔ اور بہت سال 2 یا 4 سال سے تقریباً وہ بیمار تھی اور بیماری کے ایام انہوں نے گزارے تھے، اے اللہ ان ایام کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، بلا و وبا کو ختم فرما، ہر ایک بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، مرحوموں کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی جیب سے سکڑوں سکتے پیدا فرما۔ اور مولا کریم جو بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کو ان کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔